یہ وقار کے خلاف ہے، اور نہ ایک دم دھیرے چلو کہ اس میں تصنع ہے، بناوٹ ہے. السلام علیکم، یہ بناوٹ ہے، یہ دھیرے دھیرے چل رہے. ایک آدمی دھیرے دھیرے چل رہا تھا تو حضرت عمر نے کہا انت مریض، بیمار ہے؟ بولے نہیں. پھر کہا کو دھیرے دھیرے چل رہا ہے؟ بولے ایسے تواضع کے طور پر. کہا کہ کھال ادھیڑ دوں گا، سیدھا چل. اسلام کو کمزور کر رہا ہے اس طرح دھیرے دھیرے چل کر کے اسلام کو کمزور کر رہا ہے. کھال ادھیڑ دوں گا، سیدھا چل. تو اگر زیادہ دوڑو گے تو یہ وقار کے خلاف ہے. دوڑنا بلا وجہ یہ وقار کے خلاف ہے. اور دھیرے بہت زیادہ چلنا یہ تصنع ہے، بناوٹ ہے، یہ بھی درست نہیں ہے. تو میانہ روی اختیار کیجئے، سکینت اور وقار کی چال چلیے. اس کے بعد کہا گیا کہ وغضض من صوتک، اپنی آواز پست میں رکھیے، یعنی آواز کو بلا ضرورت اونچی مت کیجئے. یہ بہت بڑی بلا ہم لوگوں کے سر پہ سوار ہے، آوازوں کا اونچا کرنا. جی کیوں؟ اس کی وجہ ہے اس لیے کہ کان کا تعلق دائر قلب سے ہے، دل سے ہے. اگر آدمی زیادہ تیز آوازیں سنتا ہے تو ڈائریکٹ اس کے قلب کے اوپر اثر پڑتا ہے. اسی وجہ سے آگے جو مثال دی گئی ہے وہ گدھے کی مثال دی گئی ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. کیوں؟ انسان زیادہ سے زیادہ 55 ڈیسیبل یا 56 ڈیسیبل سن سکتا ہے. یہ ڈی بی جو ہوتا ہے نا، یہ آواز کو ناپنے کا پیمانہ ہے. تو کان جو ہے یا قوت سماعت، انسان کی سننے کی قوت، یہ 55 یا 56 ڈیسیبل تک سن سکتی ہے. اور 80 ڈیسیبل اگر ہو جائے، 80 ڈیسیبل سے اوپر اگر ہو جائے تو یہ سماعت کے لیے نقصان دہ ہے، کان کے لیے نقصان دہ ہے. اور یہ جو فائر لگا رہے ہیں بچے اپنی اپنی گاڑیوں میں، جانتے ہیں یہ تقریباً یہ 160 ڈیسیبل ہوتا ہے. یہ جو فائر کرتے ہیں یہ تقریباً 160 ڈیسیبل ہوتا ہے. اور گدھے کی آواز 100 ڈیسیبل سے زیادہ اوپر کی ہوتی. اب جب آدمی کی قوت سماعت 55 یا 56 ڈیسیبل ہی برداشت کر سکتی ہے اور گدھے کی آواز 100 ڈیسیبل سے زیادہ ہے تو سب سے مکروہ آواز تو اسی کی ہے. اسی وجہ سے کہا گیا سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی موٹر سائیکل کی آواز تو گدھے کی آواز سے زیادہ ہوتی ہے. موٹر سائیکل کی آواز میں ایک ردم ہوتا ہے، جی وہ قابل قبول ہوتا ہے، لیکن گدھے کی آواز میں کوئی ردم نہیں ہوتا. اور یہ عجیب و غریب مخلوق ہے. جانتے ہیں کیوں اللہ نے اس کی مثال دی ہے؟ سائنس نے بڑی عجیب و غریب تحقیق کی ہے کہ گدھا ایسا ہے کہ جب وہ آواز نکالتا ہے تو اولہ زفیر و آخرہ شہیق. شہیق کا مطلب ہوتا ہے آدمی ہوا کو اپنے پھیپھڑے میں لے جائے، کھینچے، یہ ہے شہیق. اور زفیر کا مطلب ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کو اندر سے باہر پھینکے، یہ زفیر ہے. تو شہیق کا مطلب ہوتا ہے باہر سے ہوا کو پھیپھڑوں میں کھینچنا، اور زفیر ہے اندر سے ہوا کو باہر پھینکنا. جتنے بھی جیو جنتو ہیں جس کو ہم کائنات الحیہ بولتے ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں وہ پہلے کھینچتے ہیں ہوا کو، بعد میں چھوڑتے ہیں. یعنی ان کا اول شہیق ہے اور آخر زفیر ہے. لیکن گدھا یہ واحد جانور ہے کائنات میں کہ اس کا اول زفیر ہے اور آخر شہیق ہے، الٹا ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال یاد دی ہے. پہلے وہ چھوڑتا ہے ہوا، پھر کھینچتا ہے. یہ بالکل الٹا کام کرتا ہے. یہ اس وجہ سے اس کی آواز انتہائی بدنما، انتہائی کری ہوتی ہے. اولہ زفیر و آخرہ شہیق. جبکہ دیگر جیو جنتو، دیگر جو جاندار ہیں، ان کی آواز کیا ہوتی ہے؟ اولہ شہیق و آخرہ زفیر. ایسا مفسرین نے لکھا ہے. اس وجہ سے سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے اور 100 ڈیسیبل سے زیادہ ہوتی ہے. اور موٹر سائیکلوں کی آواز
یہ فائر جو لگاتے ہیں یہ 160 ڈیسیبل سے بھی زیادہ ہے، اور کان آدمی کی قوت سماعت کتنے ڈیسیبل آواز برداشت کر سکتی ہے، اور اس کے بعد کان کو نقصان پہنچتا ہے، قوت سماعت متاثر ہوتی ہے 55 یا 56 ڈیسیبل. جی کیا بات ہے. اور اس کے بعد فرمایا گیا 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. ایک صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ غالباً کسی بادشاہ کا ہے، کوئی عباسی خلیفہ ہے، اس نے خواب میں دیکھا کہ ملک الموت آئے ہیں. کہا کہ حضرت آپ آ ہی گئے ہیں، جان تو آپ ہی نکالتے ہیں، تو بتا دیجئے کہ میری عمر کتنی ہے ابھی، اس کے بعد آپ میری جان نکالیں گے. تو انہوں نے 5 انگلیاں دکھائیں اور غائب ہو گئے. اور جب یہ نیند سے جاگا تو اس نے خواب کی تعبیر بتانے والے معبرین کو بلایا اور کہا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. ملک الموت آئے تھے اور میں نے ان سے پوچھا کہ میری عمر کتنی ہے، میں کب مروں گا، تو انہوں نے 5 انگلیاں دکھائیں. اس کا کیا مطلب سمجھوں؟ 5 منٹ زندہ رہوں گا، 5 گھنٹے زندہ رہوں گا، 5 سال زندہ رہوں گا، 500 سال زندہ رہوں گا، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا کہ ملک الموت اصل میں کہنا یہ چاہ رہے کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، مجھے بھی معلوم نہیں ہے. ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، نبی تک کو علم نہیں ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کتنی ہوگی. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے. تو ایک ملحد آیا ناستک، کہا کہ یہ تمہارے گاڈ کی، تمہارے خدا کی کیا خصوصیت ہے؟ میں بھی پیدا کرتا ہوں. کہا کہ تو بھی پیدا کرتا ہے؟ بولے ہاں میں بھی خالق ہوں. بولے ٹھیک ہے. بولے گوبر لاؤ اور ایک جار لاؤ. جار لائے گا اور گوبر لائے گیا. گوبر کو جار میں رکھ دیا گیا اور اوپر سے اس کو ٹائٹ بند کر دیا گیا، اور کہا کہ 5 دن کے بعد یا 1 ہفتے کے بعد اس جار کو میرے پاس لاؤ. اب جب جار کو کھولا گیا تو اس میں بے انتہا بے شمار کیڑے بج 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 کر رہے. کہا کہ دیکھو میں بھی خالق ہوں نا، دیکھو میں بھی خالق ہوں نا. گوبر تھا اور میں نے کتنے جاندار پیدا کر دیے، میں بھی تو خالق. تو اس آدمی نے پوچھا ان تمام کیڑوں کی تعداد کتنی ہے، کتنے؟ بولے پتہ نہیں. بولے اس میں کتنے مؤنث اور کتنے مذکر ہیں، کتنے مرد ہیں اور کتنی عورتیں ہیں؟ بولے بھی معلوم نہیں. کہا کہ ارے بے وقوف، تجھے جب تعداد معلوم نہیں ہے اور جب تجھے یہ معلوم ہے کتنے مذکر ہیں کتنے مؤنث ہیں، تو خالق کیسے ہوا؟ ارے خالق تو وہ ہوتا ہے جس کو معلوم ہو کہ میں نے مخلوق کتنی تعداد میں پیدا کی ہے اور کتنے مذکر ہیں کتنے مؤنث ہیں. بھائی کیسے بولتے؟ تو ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کتنی ہوگی، کب ہوگی. کبھی کبھی پیشین گوئی کر دی جاتی ہے لیکن بارش نہیں ہوتی. کتنی بارش ہوتی ہے صحیح اندازہ نہیں اللہ کے علاوہ کسی کو. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے کسی کو معلوم نہیں. اب لوگ کہتے ہیں سونوگرافی کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے کہ لڑکی ہے لڑکا ہے. ارے بے وقوف، یہ غیب نہیں ہے. طبعی وسیلے کے بغیر کسی چیز کو جاننا یہ غیب ہے. یہاں تو طبعی وسیلہ تو نے لگا دیا، طبعی وسیلہ لگا دیا نا، مشین لگا دیا نا، مشین کے بغیر بتا دے جی. تو طبعی وسیلے کے بغیر کسی چیز کا علم الغیب ہے. سونوگرافی کی جو مشین ہے یہ طبعی وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے. یہ بغیر اس طبعی ذریعے کے بتا دو ماں کے پیٹ میں کیا. اور یہ نہیں کہا کہ من فی الارحام، لڑکا یا لڑکی، ما فی الارحام، لڑکا کیسا ہوگا، اس کی صفت کیا ہوگی. یہ ڈاکو بنے گا کہ عالم بنے گا، ذہانت کتنی ہوگی، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، ابن تیمیہ کا دماغ ہوگا کہ کس کا دماغ ہوگا، یہ کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا. بھائی عالم، کوئی مشین نہیں بتا سکتی کہ جو بچہ پیٹ میں ہے یا جو بچی پیٹ میں آگے چل کر کے کیا بنے گی، نہیں بتا سکتے. یہاں یہ کہا کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کتنا کماؤ گے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہاں مرو گے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن میں 3 چیزیں مثبت ہیں اور 2 چیزیں منفی ہیں. یہ 5 چیزیں اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. اس کے بعد بہت پیاری بات سورہ سجدہ کے اندر کہی جا رہی ہے.
کل سے شروع کر دو. کیا؟ اللہ نے فرمایا میرے کچھ پیارے بندے ایسے ہیں, اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. یہ کیا ردم ہے یار, دنیا کی کوئی میوزک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ فرما رہا ہے میرے خاص بندے ہیں, ان کے پہلو بستر سے الگ ہوتے ہیں. گدا لگا ہوا ہے, مسیری لگی ہوئی ہے, مسیری پر گدا بچھا ہوا ہے. آرام, سکون, چین سب کچھ آدمی کو مل سکتا ہے, لیکن مسیری سے اتر جاتا ہے, بستر سے الگ ہو جاتا ہے, اور رب کے سامنے اسی کمرے میں گڑ گڑاتا ہے, روتا ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع, بستروں سے ان کے پہلو الگ ہوتے ہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا, اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے. ڈر بھی رہتا ہے اور امید بھی رہتی ہے. ومما رزقناهم ينفقون, اور ہماری راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں. اللہ یہ فرما رہا ہے یہ جو رات میں اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں, دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جب آدمی نیند سے اٹھتا ہے تو سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ آنکھ کو ہوتی ہے. آنکھ کھلتی ہے نا, تو سب سے زیادہ تکلیف آنکھ کو ہوتی ہے, اس کے بعد بدن کو ہوتی ہے. اور دوسری چیز, تنہا وہ جو نماز پڑھ رہا ہے نا, اس کے اور اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اس کو معلوم, اللہ کو معلوم ہے. چھپی ہوئی عبادت ہے وہ. آپ نمازوں میں آتے ہیں تو سب دیکھتے ہیں نا کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن وہ نماز تو مخفی ہے, چھپی ہوئی ہے. تو ایک چیز آنکھوں کو تکلیف ہو رہی ہے, اور دوسرے چھپی ہوئی عبادت ہے وہ. اللہ فرما رہا ہے ان دونوں کے بدلے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم, یہ چھپی ہوئی عبادت ہے تو ہم نے تیرے لیے کیسی کیسی نعمتیں چھپا کر رکھی ہوئی ہیں, دیکھے گا تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. تیری آنکھ کو تکلیف ہوئی ہے نا, اور تو چھپ کر کے عبادت کر رہا ہے, تو تیرے لیے میں نے چھپا کر رکھا ہوا ہے. ایسی ایسی نعمتیں چھپا کر رکھی ہوئی ہیں جسے آنکھوں نے دیکھا نہیں, کانوں نے سنا نہیں, اور دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا. تو دیکھیے مخفی عبادت ہے تو اللہ کہہ رہا چھپا کر کی ہے عبادت, تو میں نے نعمتیں بھی تیرے لیے خاص چھپا کر رکھی ہوئی ہیں. اور دیکھے گا تو یہاں آنکھ کو تکلیف ہوئی نا, تو قرۃ اعین, ما اخفی لهم من قرۃ اعین, آنکھ کو تکلیف ہوئی نا, نعمتیں دیکھے گا تو آنکھ تیری ان نعمتوں کو دیکھ کر کے خوش ہو جائے گی, اور آنکھ کو ٹھنڈک ملے گی. ہے تو چھپا کر عبادت کر رہے ہیں, تہجد پڑھ رہے ہیں, تو اللہ نے ان کے لیے خاص نعمتیں چھپا کر رکھی ہوئی ہیں. اور آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے, تو اللہ فرما رہا ہے آنکھوں کو تکلیف پہنچا رہے ہو نا, تو جب نعمتیں دیکھو گے نا تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. اللہ فرما رہا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. ابھی تو کچھ باتیں لگ رہی ہیں نا, جب آنکھیں بند ہوں گی تب پتہ چلے گا کہ قرآن جو کچھ کہہ رہا تھا بالکل صحیح کہہ رہا تھا. اور ابھی فرشتوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں, فرشتے جب نظر آنے لگیں گے نا تب آدمی کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی, بتا بھی نہیں سکتا کہ کون آ رہا ہے, کون دکھ رہا ہے, نہیں بتا سکتا. اس کے بعد امہات المومنین سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں, یعنی خطاب تو ڈائریکٹ نبی کی بیویوں سے ہے, لیکن امت کی تمام عورتیں تبان اس حکم میں داخل ہیں, ان کے ساتھ داخل ہیں. کیا؟ ان اتقیتن, سب سے پہلے تمہارے اندر تقوی ہونا چاہیے. یہ تقوی گھروں میں نہیں ہے, اسی وجہ سے لڑکی کہہ دیتی ہے میں ساس کی خدمت نہیں کروں گی, میں سسر کی خدمت نہیں کروں گی, میرے اوپر یہ چیز واجب نہیں ہے. تقوی نہیں ہے. ان اتقیتن, اگر تقوی ہوتا تو دیکھتی کہ میرا باپ اگر بوڑھا ہوتا تو میں اس کے ساتھ کیا کرتی, میری ماں بوڑھی ہوتی تو کیا کرتی میں اس کے ساتھ. کہا اگر تقوی ہے تو تقوی کے ساتھ
ایک چیز اور بھی ہونی چاہیے کہ فلا تخزان بالقول، جب کسی اجنبی سے بات کرنا ہو تو تمہاری آواز کے اندر لچک نہیں ہونی چاہیے، بلکہ درستی اور سختی ہونی چاہیے، لچک نہیں ہونی چاہیے، تاکہ آدمی یہ نہ سمجھ لے کہ یہاں قسمت آزمائی کے مواقع موجود ہیں۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور زیادہ جھڑک کر کے بھی بات مت کرنا، قول معروف ہونا چاہیے جی، نہیں تو آدمی سمجھے کہاں کس سے بات کر لیا میں نے جی۔ اور تمہاری اصلی جگہ کہاں ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں وقار کے ساتھ رہو۔ پتہ یہ چلا کہ عورتوں کی عزت اور عورتوں کا وقار اصل میں ان کا گھر ہے، ان کے گھر میں ہے، باہر ان کو وقار ملنے والا نہیں ہے۔ ارے باہر تم کو مذہب بیزاروں نے نکالا ہوا ہے اور یہ تمہیں وقار نہیں دے رہے، عزت نہیں دے رہے، تمہاری عزت کو نیلام کر رہے ہیں۔ بتائیے، ایک صابن ہے جس سے نہانا ہے، ایک ادھننگی نیم اریاں کسی لڑکی کی تصویر ہے، ارے بھئی صابن سے اس ادھننگی لڑکی کا کیا تعلق ہے؟ کیا کرنا ہے؟ صابن ہے بھئی نہانے کے لیے، اب صابن کے اوپر ایک لڑکی کی تصویر ہے، وہ بھی نیم اریاں، بھئی اس نیم اریاں لڑکی کا اس صابن سے کیا تعلق ہے؟ یہی ہے، تم باہر نکلی تو تمہاری عزت نیلام ہوئی، تمہارا اصل وقار اور عزت تمہارے گھر میں ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں قرار پکڑو، تمہارا وقار گھر میں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، باہر نکلنے کی ممانعت نہیں ہے، اپنے شوہر کے ساتھ جا سکتی ہو، گھومنے کے لیے جا سکتی ہو، کہیں ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے جا سکتی ہو، ممانعت نہیں ہے، لیکن جب نکلو تو جاہلیت اولا کی زینت اختیار کر کے نہ نکلو۔ یہ جاہلیت اولا کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تک کا جو وقفہ ہے، جو پیریڈ ہے، جو دورانیہ ہے، دیٹ از کالڈ جاہلیت اولا۔ تو جاہلیت اولا کی عورتوں کا حال یہ تھا کہ مرد بیٹھے ہوئے ہیں اور مٹک مٹک کر لٹکے جھٹکے دے کر کے ان کے سامنے سے گزر رہی ہیں، اور کپڑے بھی اس طریقے سے پہنے ہوئے ہیں وہ کہ خامخواہ لوگوں کی نگاہیں ان کے بدن کے اوپر چپک کر رہ جائیں۔ تو اظہار تبرج برج سے بنا ہے، برج۔ دیکھو محل جب بنائے جاتے تھے، قلعے جب بنائے جاتے تو اس پر برجیاں ہوتی تھی، قلعہ نظر نہیں آتا تھا مگر برجی نظر آتی تھی، تو اسی سے تبرج ہے، یعنی دور سے نظر آ جائے۔ تو ایسی زینت مت اختیار کرو کہ لوگوں کی نگاہ اس زینت کے اوپر پڑے۔ تو اظہار زینت، اور کیسی اظہار زینت؟ جیسے جاہلیت اولا کے اندر ہوتی تھی کہ بے محابہ وہ مردوں کے سامنے آ جاتی تھی اور اپنی زینت کو ظاہر کرتی تھی، تو ایسی زینت سے منع کیا گیا ہے۔ گھر میں رہ کر کے کرنا کیا ہے؟ ضرورت کے بعد باہر نکل سکتی ہیں، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت، خوشبو لگا کر نہیں جا سکتی، گھر میں اپنے شوہر کے لیے خوشبو لگا لے۔ لیکن ایک عجیب مصیبت ہے، شوہر تھکا ہارا آیا ہوا ہے، آواز دے رہا ہے، کہاں ہو جی؟ بیوی کیا بولے؟ کائے کو چلاتے ہیں جی؟ کائے کو چلاتے ہیں جی لوگ؟ اور اب آئی ہے تو کچن سے آ رہی ہے، بال ادھر لٹک رہے ہیں اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں، کہیں کہیں جو ہے کالک لگی ہوئی ہے۔ شوہر کہہ سکتا ہے تو کون ہے؟ بولے تو کون ہے بھائی؟ دلہن بن کر کے آئی تھی تو کچھ اور دکھ رہی تھی، تو کون ہے؟ ہوا ہی کون ہے؟ تو شوہر آواز دیتا تو کائے کو چلاتے جی، اور جب سامنے آتی ہے تو بھوتنی نظر آتی ہے۔ تو عورتوں کا معاملہ یہ ہے گھر میں، اور جب کہیں باہر نکلنا ہو، کہیں دعوت کھینچنی ہو، یا اسی طریقے سے کہیں ٹہلنے جانا ہو، کیا کر رہی ہو جی؟ ارے ٹھہرو جی، گھنٹے بھر سے میک اپ چالو ہے، ابھی تک میک اپ ختم نہیں ہوا اس کا۔ شوہر کے لیے میک اپ نہیں کرے گی، یہ باہر کس کو دکھانے کے لیے میک اپ کر رہی ہے؟ آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا جی۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى،
واقم الصلاۃ، گھروں میں رہ کر نماز قائم کرو،